السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اب ہندوستان پاکستان کے درمیان جنگ کے امکانات انتہائی روشن ہو چکے ہیں. اور یہ اگست اور ستمبر کا مہینہ اب لگ رہا ہے کہ یہ تیاریوں کا مہینہ ہے. خاص طور ستمبر کے وسط تک آپ سمجھیں کہ ہندوستان جو ہے دوبارہ آپریشن سندور پارٹ 2 لانچ کرنے کی کوشش کرے گا. پوزیشن میں ہوگا یا نہیں اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے، لیکن کوشش کرے گا. اور یہ میں اب کنونسڈ ہوں کہ اب آپ سمجھیں کہ 60 سے 70% تک چانسز ہیں انڈیا پاکستان جنگ کی دوبارہ. اور ابھی اس میں اس کو 100% اس لیے نہیں کہہ رہا کہ دیر از مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. ابھی انڈین آرمی جو ہے یا انڈین آرم فورسز جو ہیں، جب ان سے بات پوچھی جائے گی تو آئی ایم شیور کہ وہ مودی سرکار کو بتائیں گے کہ جنگ نہ کریں، کیونکہ وہ اپنی کمر توڑوا چکے ہیں پچھلی باری اور ان کو پتہ ہے آگے سے کیا ہونا ہے. اور ان میں سکت نہیں ہے اس کو سہنے کی. اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت کمانڈرز ہیں، بیریا کے بھی، ایئر فورس کے بھی، نیوی کے بھی، وہ نو نانسنس کمانڈرز ہیں، وہ برداشت نہیں کریں گے اور پھر وہ آخری حد تک جائیں گے. اور پاکستانی تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر وطن عزیز کی رکھوالی کرتا ہے. لیکن یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ اور اس کے اندر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ ٹرمپ آخر ہندوستان پہ اتنے تابڑ توڑ حملے کیوں کر رہا ہے. دیکھیں، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گڑبڑ ایک رات پہلے ہوئی ہے. 9 مہینے تو لگتے ہیں ایک بچے کو پیدا ہونے میں. تو یہ ٹرمپ اور انڈیا کے اختلافات جو ہیں وہ ایک رات میں تو نکلے نہیں ہیں. اس کے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے، ہسٹری ہے. اور دیکھیں نا، ورنہ مودی نے تو بڑی کیمپین کی تھی ٹرمپ کے لیے، ایک حد کراس کر کے اس نے کی تھی، اور جو کہ امریکہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت تک اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جب اس نے نعرے مارے کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار اور ٹرمپ کو ہم نے جتانا ہے. اور مودی کے کہنے پہ انڈین بزنس مینوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین میں فنڈ بھی کیا، سب کچھ کیا. انڈینز نے وہاں پہ اس کو ووٹ بھی دیا. تو اس کے اوپر ڈیموکریٹس جو ہیں وہ بڑا احتجاج کر سکتے تھے، انہوں نے بہرحال نہیں کیا. لیکن فائیو آئیز ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جو دنیا کی 5 بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ان کا آپس کا گٹھ جوڑ ہے. اور وہ ہر قسم کی انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے کرتے، ہر قسم کی. اس میں کوئی قید نہیں، اس میں کوئی بچت نہیں ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. یعنی وہ مکمل شیئرنگ جو ہے، انٹیل شیئرنگ جو ہے ان 5 ممالک کے آپس میں ہوتی ہے. کینیڈا بھی اس کا ممبر ہے. اب وہاں پہ ہوتا ہے نجر کا قتل ہوتا ہے کینیڈا کے اندر. ایک سکھ لیڈر کا قتل ہوتا ہے جو خالصتان تحریک کا لیڈر تھا. اور آپ دیکھیں کہ بڑے غیر معمولی انداز میں اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے جسٹن ٹروڈو، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر آ کے بڑے سخت الفاظ میں ہندوستان کو کنڈیم کیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا نے کروایا. اور انہوں نے کہا اس میں انڈین ڈپلومیٹ شامل تھے اور ہمارے پاس پورے ایویڈنس ہیں. اب 5 آئیز کا جب ایک ممبر جو ہے وہ کسی ملک کے اوپر اتنے شدید اور کاری الزامات لگا رہا ہے، تو باقی 4 آئیز جو ہیں، جن میں امریکہ انکلوڈڈ ہے، آسٹریلیا بھی ہے، جاپان بھی ہے، یہ ممالک ہیں. اور جب وہ اس سے مبرہ نہیں رہ سکتے. اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد امریکہ سے ایف بی آئی نے رپورٹ کیا کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ تھرو اٹس کاؤنسلیٹ یہاں پہ ایک خالصہ تحریک کے رہنما کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے امریکہ کے اندر. تو یہ معاملات بگڑ گئے. اس وقت انڈین گورنمنٹ نے بڑا بجائے ڈپلومسی کا مظاہرہ کرنے کے، انہوں نے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے. بیٹے جسٹن ٹروڈو کے اوپر حملے شروع کیے، کینیڈین گورنمنٹ کے اوپر کیے، ان کے پاس ان کے بندے ڈپلومیٹس کے اوپر پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کیا. خود امریکہ اور ایف بی آئی کو انہوں نے دھمکیاں دیں، خبردار یہ انڈیا کی سرکار ہے اور یہ وہ والا انڈیا نہیں ہے جس کو تم آنکھیں دکھاتے تھے، ہم گھس کر ماریں گے جہاں پہ بھی ہمارے دشمن ہوں گے، بلا بلا بلا. اس وقت تک یہ 5 آئیز جو تھے وہ ہندوستان کے اوپر ایک انویسٹمنٹ کر رہے تھے، ہر قسم کی انویسٹمنٹ کر رہے تھے. یہ آپ سمجھے ایک قسم کا شوگر بیبی تھا. باقاعدہ انڈیا جو تھا یہ ویسٹ کا شوگر بیبی تھا. جو شوگر بیبیز ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں، کہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں ہر غلط کام کے لیے، تو یہ وہی تھا. تو انڈین شوگر بیبی نے بڑا ہوا بٹھایا ہوا تھا کہ ہم تو ریجن کی پاور ہے، ہم تو چائنا کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے تو یہ ہوگا. تو چائنا نے پہلے کیا کیا، چپ چپیتے گلوان کے علاقے میں 2000 کلومیٹر تک آ کے قبضہ کر لیا. اور انڈیا اس پہ کچھ نہیں کر سکا، پروٹیسٹ تک نہیں کر سکا باقاعدہ. اور وہ ویڈیوز اور وہ فوٹیجز ساروں نے دیکھی.
کہ یار یہ تو اس سے تو چائنا کو لڑنا تھا، تو چائنا تو اس کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا پہاڑوں کے اوپر، اور یہ بولے بھی نہیں ہو. اس نے باقاعدہ ان کی فوج کو دھکے مار کر وہاں سے نکال دیا، اور ایمونیشن بھی نہیں یوز ہوا، ایک گولی بھی نہیں فائر ہوئی. اب اس کے بعد ان کا کہا تھا اچھا چلو ریجن میں تو سب سے بڑا ہے نا، اس کو جب ریجن میں یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا تو یونائٹڈ نیشنز کی پرماننٹ سیٹ بھی دلوا دیں گے اور چائنا کے سامنے کھڑا کریں گے، انڈین اکانومی کو ہم پروموٹ کرتے ہیں آل دیٹ. اب انڈین اکانومی کو پروموٹ کرنے کا مطلب ہے کہ امریکن اکانومی جو ہے اس میں ڈینٹس پڑنا شروع ہو گئے، کیونکہ امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیاں جو تھیں، چاہے وہ ایپل ہو چاہے ٹیسلا ہو، انہوں نے جا کے انڈیا کے اندر اعلان کر دیا کہ ہم اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو آبویسلی امریکہ کے اپنے اندر جاب کٹس شروع ہو گئی. جب یہ ہو رہا تھا تو ہندوستان نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، اور اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے وہاں پہ پاکستان کے اوپر علل اعلان ایک حملہ کر دیا. اور یہ حملہ فل سکیل حملہ تھا، کیونکہ جب انہوں نے اپنے یعنی آپ سمجھے 80 جہازوں کے ساتھ ایک ملک کے اوپر حملہ کیا، تو وہ کوئی چھوٹا موٹا حملہ تو نہیں تھا. دنیا کے تو کئی ممالک کی ایئر فورس میں اتنے جہاز بھی نہیں ہوتے جتنوں کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا. اور پھر انہوں نے میزائلز مارے، انہوں نے بہاولپور مارے، انہوں نے مرید کے میں مارے، انہوں نے کشمیر کے اندر مارے. اس کے بعد 3 دن پاکستان نے جواب نہیں دیا. 3 دن پاکستان کے کئی شہروں میں وہ ڈرونز جو ہیں ان کو بھیجتے رہے اور ان سے لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے رہے. اس کے بعد پھر انہوں نے میزائلز مارے، نور خان بیس پہ مارے، بلاری بیس پہ مارے، اور جگہوں پہ انہوں نے میزائلز کی بارش کر دی. اب پاکستان ابھی تک دنیا دیکھ رہی تھی چپ کر کے، اب پاکستان اس کا جواب دیا. پہلے حملے میں جب ایئر فورس آئی تھی تو وہ انہوں نے 7 جہاز دیکھا کہ ہندوستان کے گر گئے، جن میں 6 جہاز تھے اور ایک ڈرون تھا، ہیرون ڈرون اسرائیل کا. اور وہ سارے دانتوں میں انگلیاں دبا کے بیٹھے تھے کہ رفائلز کو کیسے ہٹ ہوگی، 4 رفائل کیسے ہٹ ہو گئے. پتہ تو سب کو چل گیا تھا، کیونکہ سیٹلائٹس سب کے پاس ہے، وہ صرف ہمارے پاس نہیں، پاکستان کے پاس. تو وہ کلیمز تو ہر ایک کے کراس چیک ہو جاتے ہیں. ابھی وہ اسی حیرانی میں تھے، پریشانی میں تھے کہ پاکستان نے جب جوابی حملہ کیا تو پاکستان نے تو ان کے بیسز کو اڑا کے رکھ دیا، اور پاکستان نے دہلی کے اندر بھی ڈرونز پھیرنا شروع کر دیا، اور اس سے ان کی لاتعداد موتیں ہو گئیں. پھر انہوں نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت جو ایل او سی کے اوپر ہوئی اس کو نہیں تسلیم کیا، پھر انہوں نے اپنے پائلٹس کی ہلاکت کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا یار تم 11 گنا بڑے ملک ہو پاکستان سے، تمہاری 3 گنا بڑی فوج ہے، تمہارا 80-85 بلین ڈالر کا تمہارا سالانہ بجٹ ہے، دفاعی بجٹ ہے. ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے آگے. ان کا تو 5 سال کا بجٹ اتنا نہیں بنتا جتنا تمہارا 1 سال کا ہے. اور تم کھلی اسپینڈنگ کر رہے ہو ڈیفینس کے اوپر. تم دنیا کے 3 سے 4 سب سے بڑے آرمز امپورٹر ہو. یہ تم نے کیا یک ماری ہے پکڑ کے. تو پتہ چلا کہ وار سپیریورٹی پاکستان نے کس طرح اسٹیبلش کی. وہ ایئر فورس نے، آرمی نے، نیوی نے، ہماری الیکٹرانک وارفیئر، ہماری سائبر وارفیئر، ہماری اکوپمنٹ ہینڈلنگ، ہماری لوگوں کی آپ پرسنل اور آفیسرز کی ٹریننگ لے لیں، ان کی اسکل سیٹ لے لیں، یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ اپ ہوئی ہیں. تو ان کو 5 گھنٹے لگے 2 کام کرنے میں. ایک تو یہ کہ انڈیا کی جان بچاؤ ورنہ تباہ ہو جائے گا. ہماری تو کنزیومر مارکیٹ ہے یہاں پہ. تو ایک دم سے امریکہ کود پڑا. وہی امریکہ جو ایک دن پہلے کہتا تھا کہ ہمارا کیا یہ ایک حملہ یہ کرے گا، ایک حملہ یہ کرے گا، تھک جائیں گے. اب انڈیا کو جب وہ مار پڑی تو انہوں نے منت سماجت بھی شروع کر دی. پہلے انہوں نے سعودی عربیہ کی، پھر انہوں نے یو اے کی، اور پھر فائنلی انہوں نے جا کے امریکہ کی منتیں کی. تو تب امریکہ کودا بیچ میں آ کے. انہوں نے کہا یار بچاؤ اس کو. ایک تو ہماری مارکیٹ ہی تباہ ہو جائے گی، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بھی تو زیادہ نہ چڑھ جائے آ کے اوپر، یہ تو انڈیا کے ٹوٹے ہو جائیں گے. لیکن اس کا فال آؤٹ یہ ہوا کہ مودی کو بہت زیادہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا. اور جو گودی میڈیا اور مودی جو تھے ان کے جھوٹ جو تھے وہ لوگوں کے آگے بے نقاب ہوئے. یہ صرف میرے کہنے، اگر تو سر آپ سمجھے کہ پاکستان میں ڈاکٹر شاہد مسعود کا ہے، منصور علی خان کا ہے، مبشر لقمان کا ہے، حامد میر کا ہے، یا کاشف باسی کا ہے، یا کوئی اور کا ہے، کوئی بھی اینکر، شاہ زیب خان زدہ ہو یا آپ سمجھیں مہر بخاری ہوں، جو مرضی اینکر ہو وہ کہے نا تو وہ تو چلے آپ کہہ دیں کہ یار یہ پاکستانی ہے، انہوں نے اپنے کہنا تھا. رائٹرز ہو، سی این این ہو، بی بی سی ہو، الجزیرہ ہو، نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ، یہ سارے کہہ رہے انڈیا کو کوٹ پڑ گئی اور دبا کر کوٹ پڑ گئی اور یہ نقصان ہو. پھر انل چوہان آیا، پھر اس نے مان لیا. پھر ان کا جو ڈیفینس اتاشے تھا انڈونیزیا میں، اس نے آ کے مان لیا ایک کانفرنس میں. تو پھر اس کے بعد
لوک سبھا بھی ایکٹیو ہو گئی اور رائے ان کی جو پالیٹکس تھی وہ بھی ایکٹیو ہو گئی اور گرم ہو گئی. اب مودی کا آ رہا ہے الیکشن بہار میں. اب مودی کافی انڈر پریشر تھا. اوپر سے ٹرمپ نے کہا کہ تم رشیا سے تیل نہ لو. تو رشیا سے اگر تیل نہیں لیتا اور وہ مہنگے داموں تیل یورپ کو اور باقی ممالک کو نہیں بیچتا انڈیا, تو انڈیا کی اکانومی کو بڑا ڈینٹ پڑنا تھا. تو انہوں نے ذرا بریواڈو دکھایا کہ جی ہم تو بڑے دلیر ہیں اور ہم تو انڈیا, ہم تو یہ ہیں. تو ان کا ٹرمپ کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا؟ وہ پتہ نہیں 25 30 40 دفعہ ابھی تک کہہ چکا تھا ہر جگہ پہ کہ میں نے یہ سیز فائر کرایا. اس کا مطلب تھا کسی ایک نے منت کی ہے تو اگلے نے سیز فائر کرایا, ورنہ پہلے تو ایک دن پہلے تو اس نے کہا تھا کہ بھائی یہ جانے وہ جانے, یہ تو 1400 سال سے جھگڑا چل رہا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں بیچ میں. تو پھر جب آپ کو کوئی محنت کرے گا تو پھر آپ کریں گے بیچ میں. یہ ٹرمپ کو وہ کریڈٹ نہیں دے رہے تھے اور رشیا سے تیل لینے پہ بضد تھے. اچھا پھر یہ انہوں نے ایران کو بھی بڑا سٹیپ کیا اسرائیل ایران جنگ میں, اور اس میں ایران نے بھی کمر توڑ دی اسرائیل کی. اچھا بیچ میں ایک انڈر گراؤنڈ جو چیز ہو رہی تھی وہ تھی کہ دو لوگ ایسے ہیں, ایک اڈانی اور ایک امبانی, جن کے اوپر بہت زیادہ امریکن چیکس آ رہے تھے. خاص طور اڈانی کا تو انہوں نے کہا یہ ٹوٹل کرپٹ ہے, یہ رشوتیں دیتا ہے اور یہاں پہ کام لیتا ہے. اور اسی طرح کے الزام جو تھے وہ مکیش امبانی کے اوپر آنے شروع ہو گئے. اب یہ دونوں رائٹ اور لیفٹ آپ سمجھیں اے ٹی ایم کارڈز ہیں مودی کے. مودی ان کو بچا رہا تھا, مودی ان کو بچا رہا تھا, اس وجہ سے وہ ٹرمپ کو ڈائریکٹلی ٹیک آن نہیں کر رہا تھا. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ انڈین بزنس مین جو اتنے بڑے ہوئے ہیں, خاص طور امریکہ کے سر پہ اور اوروں کے سر پہ, وہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہاں تک پہنچے ہیں. اور ٹرمپ کو یہ نہیں پسند. وہ تو اس نے کہہ دیا, ایپل کو کہہ دیا کہ بھئی تم نے اگر ہم اس پہ ٹیرف لگا رہے ہیں, اس نے 50% کر دیا, یعنی اگر 100 روپے کا آئی فون وہاں بناؤ گے تو یہاں 150 روپے کا ہی بیچو گے. اب تو وہ کم نہیں ہوگا. تو ایپل نے کہا اگر ہم نے 150 ہی دینا تو ہم اپنے ملک میں لگا لیتے ہیں, یہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں. ٹیسلا جو ہے وہ بھی انڈیا میں اب انویسٹمنٹ کرنے سے رک گیا. باقی جو کمپنیز وہاں پہ انویسٹ کری تھی وہ بھی رک گئی ہیں. مائکروسافٹ اور گوگل اور پیراماؤنٹ پکچرز, ان ساروں نے اپنے سٹاف میں کٹوتیاں شروع کر دی ہیں وہاں پہ, کیونکہ اب ان کو فائدہ نہیں ہے. کچھ آئٹمز ہیں جن کے اوپر انہوں نے ٹیرف نہیں لگایا, جیسے فارما انڈسٹری ہے تو نہیں لگایا اس کے اوپر, لیکن وہ خود امریکہ کو چاہیے. لیکن امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ وہ چاہے گا تو 1.5 سال کے اندر وہ آلٹرنیٹ اس کی سورسز پیدا کر سکتا ہے. آئرلینڈ سے لے لے گا, وہ اور کسی ملک سے لے لے گا, جرمنی سے لے لے گا, اور وہ خود بھی بنا سکتا ہے اس کو, دوائیوں کو. وہ ایشو نہیں ہے, لیکن اس لیے ابھی وہ آنے دے رہا ہے کہ ٹیرف کی زد میں نہ آئے. اب مودی سرکار نے کیا کیا, انہوں نے فوراً رشیا کے ساتھ تو گٹھ جوڑ زیادہ کر لیا, اور اب کوشش کریں کہ چائنا بھی ان کے ساتھ ہو جائے. پینگے بڑھا رہے ہیں تاکہ جب وہ دوبارہ کچھ کریں تو چائنا پاکستان کے لیے نہ کھڑا ہو, اس سینس میں نہ کھڑا ہو جس طرح وہ پہلے تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ امریکہ نے تو ہمیں نیچے دکھا دیا ہے, اور خود مودی کے جو اپنا آر ایس ایس کے ہیڈ ہے وہ مودی کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے کہ ستمبر میں تم استعفیٰ دو. تب مودی کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ دوبارہ سے پاکستان کے اوپر حملہ کرے, کو 3 4 5 دن کی پراپر, آپ سمجھیں کہ وہ جنگ جو عام آدمی کو بھی نظر آئے, دن دنا دن دن دنا دن, اور خوف و ہراس ہو, قتل و غارت ہو, اور وہ جائے باقی لوک سبھا میں کہہ کہ جی میں نے یہ جنگ جیت دی آپ کو, اور میں یہ ٹرافی لے کے آ گیا ہوں پاکستان کا, میں نے یہ نقصان کر دیا, وہ کر دیا. اور اب اس کا خیال ہے کہ اس کو امریکہ روکنے والا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو امریکہ کے مخالف چل رہا ہے, امریکہ کے سامنے کھڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک تیر سے 2 شکار, ایک تو میں پاکستان سے بدلہ لے سکتا ہوں پچھلی مار کا, اور دوسرا ٹرمپ کو بغیر کچھ کہے میں نے آنی ہاتھ سے ایک گھوسا مار دیا اس کو کہ جا, تو نے ہمارا سیز فائر کرایا تھا, تیرا سیز فائر ہے تو جوتی کی نوک پہ لکھا ہے, تو نے ہمارے اوپر ٹیرف لگانے تھے نا, ہم تو رشیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے, فلاں کے ساتھ کریں گے, تیرے ساتھ کیوں کریں. تو مودی کا بھی پتہ نہیں ہے. مودی نے جس دن یہ کیا, پہلا کانٹریکٹ جو کینسل ہوگا وہ حائفہ پورٹ کا ہوگا. حائفہ پورٹ کے اوپر ٹوٹل انویسٹمنٹ اڈانی کی ہے, وہ اسرائیل کا ہے. آپ کے خیال میں اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ کودے گا نہیں بیچ میں؟ بالکل کودے گا. انڈیا کو وہ اپنے اکوپمنٹ بیچے گا, ڈیفینس اکوپمنٹ بیچے گا, سب کچھ بیچے گا, لیکن امریکہ کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا. تو مودی کو یہ میں بتا دوں کہ مودی نے آنا تو ہے پاکستان. اگر اس نے یہ سوچ کے حملہ کیا یا کچھ بھی سوچ کے حملہ کیا تو اس کی پہلے فوج اس کو کہے گی کہ مت کرو, مت کرو, کیونکہ ان کو پتہ ہے اصلیت. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ انڈین آرمی جو ہے وہ ایک پروفیشنل آرمی ہے. میں ایز
ایز دا سن آف اے سولجر میں رسپیکٹ کرتا ہوں سولجرس کو اکراس دا بارڈر بھی. دیر از نو ڈینائنگ اباؤٹ دیٹ. دی اونلی تھنگ از کہ ان کی آفیشیل پریپیئرڈنس میں، ان کی اکوپمنٹ پرچیزنگ میں، پروکیورمنٹ میں، ان کی بیٹل ریڈینس میں ان کے پولیٹیشنس نے بیڑا گھر کر کے رکھا ہوا ہے. تو اگر ان کی آرمی میں یا ایئر فورس میں یا نیوی میں کوئی چیز کی کمزوریاں ہیں تو وہ ان کے اپنے لیڈرز کی وجہ سے، اپنے نیتاؤں کی وجہ سے ہیں، اپنے پولیٹیشنز کی وجہ سے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں ہیں. لیکن اگر آج سے ان کو وار فوٹنگ پہ تیاری کا کہا جائے تو وہ پھر 10 سال کم از کم لگیں گے ان کو پاکستان آرم فورسز کی بیٹل پریپیئرڈنس تک پہنچنے کے لیے. 10 سال سے پہلے تو نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی اس صورت میں کہ 10 سال یہ چپ کر کے بیٹھے رہیں، یہ کوئی تیاری نہ کریں. آبویسلی دے آلسو ہیو ٹو کیپ آن ورکنگ. تو اب مودی جو ہے وہ اس آئیڈیا سے فلرٹ کرے. آج صبح کو ایک ڈرون گرایا گیا مناوا پہ لاہور کے اوپر. عام میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی یہ ڈرگس اسمگل ہو رہی تھی. ڈرگس نہیں ہو رہی تھی، وہ سرویلنس کا ڈرون تھا. اور یہ انہوں نے ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے. 12 اور 13 اگست کو انڈیا آفیشلی بارڈرز کے اوپر ایئر فورس ایکسرسائز کر رہا ہے. جب پچھلی بار انہوں نے ایئر فورس ایکسرسائز کی تھی تو اسی کے اندر سے انہوں نے اٹیک کر دیا تھا. آر دے بلڈنگ اپ ٹو دیٹ؟ میرا تو خیال ہے کہ دے آر گیئرنگ اپ فار دیٹ. کین دے اچیو دیئر آبجیکٹو؟ میرا خیال ہے نہیں. میرا خیال ہے کہ نہ صرف ان کو مار پڑے گی بلکہ اس بار اتنی مار پڑے گی انشاءاللہ کہ انڈیا کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو پچھلے 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ مودی رہے گا نا، پورا چانس ہے کہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. تو آج ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ مودی ہندوستان کا وزیر اعظم رہے. 1 سال اور رہ گیا تو انڈیا گیا. انڈیا تو گیا. باٹم لائن یہی ہے. لیکن یہ اپڈیٹ تھی اور میرے خیال میں وار کے 60-70% چانسز ہیں. تو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ شیئر کر رہا تھا. مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا اس کے اوپر. آپ کی رائے مجھے بھی ایجوکیٹ کرے گی. اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.